جب ایک شخص کے اوپر 2 سال سے لگاتار مقدمے بن رہے ہوں, 200 سے اوپر مقدمے ہوں, ہر کسی کے لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں, کتنے وکیل آپ نے انگیج کرنے, کتنے لائرز آپ نے اپوائنٹ کرنے, وہ کہاں کہاں بھاگیں, وہ کہاں کہاں جائیں. اور آپ کو پروفیشنل لائرز جو ہیں وہ رکھنا بھی اپنی چوائس کا ہے. کیسز بھی بڑے مشکل نوعیت کے بنائے گئے ہیں, تو ہم کبھی ایک عدالت میں بھاگتے ہیں, کبھی دوسری عدالت میں بھاگتے ہیں. یہ زیادتی ہے. ہمیں کوئی اسپیشل, جیسے بعض اوقات عدالتیں تو بڑی اسپیشل کیسز کے لیے لگ جاتی تھیں. آپ اس چیز کو ہم نہیں بھول سکتے کہ آپ نے اپنے فورن منسٹر کے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے. آپ نے سائفر کا سنگین الزام اپنے فارمر پرائم منسٹر پہ لگایا ہوا ہے. یہ انٹرنیشنلی بھی اٹ برنگز اے ویری بیڈ نیم اینڈ کریٹس اے ویری بیڈ امپریشن. ایسے امپریشن کو تو ٹاپ پریورٹی پر آپ کو سننا بھی چاہیے اور ایکسپیڈیشیسلی اس پہ فیصلہ بھی دینا چاہیے. تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے سائفر کے کیس کو ہم نے ایسے آرگیو کیا ہے جیسے کبھی کسی کیس کو اتنے برے طریقے سے ڈیمولش اور اتنے برے طریقے سے کبھی کسی کیس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جیسے سائفر کو کیا ہے. سو جب کر دیا اور ساری باتیں بھی کلیئر ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ٹاپ پریورٹی پر انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوں گے اگر جلد از جلد اس کا فیصلہ آئے گا. چونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو جو میسج بھیجا ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, ایک ہاتھ بریت لو ایک ہاتھ میں سزا لو. یہ اب نئی تھیوری ہے. یہ اس لیے کیس لمبا اب چل رہا ہے اور سرکار اس کو گھسیٹے گی, سرکار اس کو لمبا کرے گی کہ مین وائل جو القادر میں چولہا تیز ہو جائے گا اور ایک اور کیس میں بلا جواز, القادر کیس از اے کیس آف نو ایویڈنس, کہ القادر میں کنوکشن ہوگی. کب کنوکشن ہوگی, آج کا انٹرویو یاد رکھیے گا, کب کنوکشن ہوگی, آج سے مہینے سوا مہینے کے اندر اندر ہوگی. تب تک یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی, اپیل آئے گی اور 2-2.5 مہینے وہ چلی جائے گی بیک برنر پہ. سو دس از آل آرکیسٹریٹڈ ایز دے سے ان انگلش. سو یہ فیئرنس یہی ڈیمانڈ کرتی ہے, یہ ہمارا تقاضا بھی. ہم کتنے دن آئے یہاں پر انصاف مانگنے, سائفر کیس میں آ کے تھک گئے ہیں. سائفر کیس میں نے اپنے آورز کاؤنٹ کیے ہیں, 18 گھنٹے بحث کیے میں نے, 11 دن 18 گھنٹے. اب سرکار شروع ہوئی ہے, آپ نے فرمایا ٹیسٹ میچ, تو اور وہی باتیں وہ دہرانا شروع ہو گئے. یہ بات درست ہے, بچے کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ سائفر کیا ہے, جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. صحافیوں کو بھی سمجھ آ گئی, کیونکہ آتے جاتے آپ سب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ لمبا کیوں ہو رہا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے بہت مختصر کیس ہے, بعض چیزیں میرے بس میں ہیں, بعض چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں. تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور ان کیسز کو, ان کا امپریشن ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کیسز کا یہ سیریس نوعیت کے مقدمات ہیں. اس کے لیے تو آپ کو سیٹرڈے سنڈے بھی بیٹھنا پڑے, کاز لسٹ کینسل کر کے 9 بجے سے لے کر. سو ہماری ریکویسٹ ہے, چلیں اسی پروگرام کے ذریعے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک دن مختص کر دیں اور سائفر کا کانٹا یا پھنسا دیں ہمارے گلے میں یا نکال دیں, کوئی ایک کام تو ہو جائے. سو ہم یہ امید کرتے ہیں. یہ میں نے عید سے پہلے بھی کہا تھا, میں نے تو عید سے پہلے بھی جملہ بولا تھا کہ جو ڈیزرو کرتا ہے, اسٹیٹس کو اچھا نہیں ہے کسی ایک پارٹی کو ضرور عید سے پہلے, کیونکہ ہم نے عید سے پہلے بہت کام کیا ہے. آج جج صاحب نے خود ہی کہا بڑی محنت کی ہے, بڑا کیس سنایا ہے, اب ہمیں ازبر یاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ سائفر کا معاملہ بہت ڈریگ ہو گیا ہے, اس حد تک ڈریگ ہو گیا ہے کہ اب اچھا نہیں لگ رہا. اس میں جتنا جلدی اب فیصلہ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ. جس آڈیو لیک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں, آڈیو لیک پہ اس کو ہم کہتے ہیں فروٹس آف پوائزنس ٹری. آڈیو لیکس پہ جس جگہ آپ لوگ کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ آلریڈی آ چکی ہے. بابر ستار صاحب نے کمپریہنسولی کہ یہ آڈیو لیکس جس کا کوئی سورس نہیں ہوتا, جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو قصہ مختصر بتا دوں. وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سائفر کی درخواست آئی تھی وہ تو ایک آڈیو لیک کے لیے آئی تھی. یہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں بات ختم ہوئی, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ, ریٹینشن, یہ سارے الزامات کون لایا, کتنی درخواستیں آئیں, اصل درخواست کب آئی. آج جتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں, آج بالکل ڈیٹس اور تاریخیں دی ہیں حامد علی شاہ صاحب نے, سرکار نے. آج ان ڈیٹوں اور تاریخوں کے اندر سے ہی ہماری بریت بن گئی ہے. میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ اس میں کیا فلاز ہیں
जो जज साहिबान ने 3 दफा उनसे रोक कर पूछा कि हमें ये बता दें आप, जो आज सबसे बड़ी बात जो एंड में आपने आखिरी 5 मिनट में सुनी, उन्होंने कहा ये जो 342 का बयान है, जो सबसे अहम आखिरी कार्रवाई होती है, ये कब हुई? उन्होंने कहा 30 को। उन्होंने कहा फैसला कब आया? उन्होंने कहा वो भी 30 को। कहा एक ही दिन में 2 काम हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन में इतने 2 बड़े काम हो गए, तो ये फैसला पकड़ाया कब गया? उन्होंने कहा 30 को। तो उन्होंने कहा 30 को ही एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, 30 को ही बयान रिकॉर्ड हुए, 30 को ही फैसला लिखा गया और 30 को ही थमाया गया। अब उन्होंने कहा हमने ये चीज लिख ली है कि ये काम 30 को है, फैसला 30 को नहीं आया, फैसला 16 को आया है। उसके 16 दिन बाद का 30 से लेकर 16 तक कौन हिसाब देगा?